کیا تو نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں بہت سی بھیڑ بکریاں ایک چراگاہ میں رہتی تھیں۔ گھاس کی فراوانی کے باعث ان کی نسل بڑھ رہی تھی۔ وہ دشمنوں سے بھی بے خطر تھیں۔ پھر بدبختی کے باعث ان کا سینہ مصیبتوں کے تیروں سے زخمی ہو گیا۔ جنگل سے چند شیر آئے اور انہوں نے رات کے وقت ان بھیڑوں پر حملہ کر دیا۔ کشش اور تسلط قوت حاصل کرنے کے پرانے طریقہ کار ہیں۔ فتح قوت کا کھلا راز ہے۔ شیروں نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا اور بھیڑ بکریوں کو ان کی آزادی سے محروم کر دیا۔ چونکہ شیروں کا کام ہی شکار ہے، وہ چراگاہ بھیڑ بکریوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ ایک بھیڑ بڑی دانا اور سمجھ بوجھ والی تھی، جو بڑی تجربہ کار اور جہاں دیدہ تھی۔ وہ اپنی قوم کے حالات سے بہت پریشان ہوئی۔ شیروں کے ظلم سے اس کا سینہ زخمی ہو گیا۔ اس کے دل میں بھیڑ بکریوں کی تقدیر بدل جانے سے شکوہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے تدبیر سے اپنا کام مضبوط کیا۔ کمزور آدمی اپنی حفاظت کے لیے عقل سے کام لیتا ہے، یعنی ہیلا سازی کرتا ہے۔ غلامی میں اپنی مشکلات دور کرنے کے لیے تدبیر کی قوت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ جب انتقام کا جنون پختہ ہو جاتا ہے تو غلام کی عقل فتنے سوچتی ہے۔ اس بوڑھی بھیڑ نے دل میں کہا کہ ہمارا مسئلہ بہت مشکل ہے، ہمارے غموں کے سمندر کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ بھیڑ اپنی قوت سے تو شیر سے چھٹکارا پا نہیں سکتی، ہماری کلائی نازک ہے اور شیر کا پنجہ فولاد کی مانند مضبوط ہے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ واعظ و نصیحت کے زور سے بھیڑ کے اندر بھیڑیوں کی خصلت پیدا ہو جائے۔ البتہ شیر نر کو بھیڑ بنایا جا سکتا ہے اور اسے اپنے ذات سے غافل کرنا ممکن ہے۔ چنانچہ اس نے الہام کا دعویٰ کیا اور خون خوار شیروں کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دیا۔ اس نے نعرہ لگایا کہ اے جھوٹو، اے شیرو، تم اس دن سے بے خبر ہو جو سخت منحوس ہے۔ مجھے روحانی قوت عطا کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف شیروں کے لیے نبی بنایا ہے۔ میں اندھوں کے لیے روشنی لے کے آئی ہوں۔ مجھے اس کام پر مامور کیا گیا ہے اور نیا دستور دیا گیا ہے۔ تم اپنے برے کاموں سے توبہ کرو، نقصان پہنچانے والے کام چھوڑو اور اپنے فائدے کی تدبیر سوچو۔ جو بھی غضبناک اور طاقتور ہو وہ بدبخت ہے، کیونکہ زندگی خود ہی مٹا دینے سے پختہ ہوتی ہے۔ نیکوں کی روح گھاس سے غذا حاصل کرتی ہے، گوشت چھوڑ دینے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ دانتوں کی تیزی تجھے ذلیل کر دیتی ہے اور تیری سمجھ کی آنکھ کو اندھا کر دیتی ہے۔ جنت صرف کمزوروں کے لیے ہے، قوت خسارے کا سبب بنتی ہے۔ عظمت و شوکت کی خواہش گناہ ہے، مفلسی دولت مندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جلا دینے والی بجلی ایک دانے کی گھات میں نہیں رہتی، اسے فصل کی تلاش ہوتی ہے، اسی لیے دانہ فصل بنے تو یہ اس کی عقل مندی نہیں۔ اگر تو عقل مند ہے تو ذرہ ہی بنے رہ، صحرا نہ بن، تاکہ آفتاب کے نور سے پورا فائدہ اٹھا سکے۔ تم جو بھیڑوں کو چیرنے پھاڑنے پر فخر کرتے ہو، اپنی خودی کو ذبح کرو تاکہ تم عزت پاؤ۔ جبر، قہر، انتقام اور اقتدار زندگی کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ سبزہ پاؤں میں روندا جاتا ہے، اسی لیے بار بار اگ آتا ہے اور اپنی آنکھ سے موت کی نیند کو بار بار دھو دیتا ہے، یعنی پامالی اسے ختم نہیں کرتی بلکہ رہنے کی قوت بخشتی ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو اپنے آپ سے غافل ہو جا، جو اپنے آپ سے غافل نہیں وہ دیوانہ ہے۔ آنکھ بند رکھ، کان بند رکھ، لب بند رکھ، تاکہ تیرا فکر
آسمان کی بلندی تک پہنچے۔ دنیا کی یہ چراگاہ بالکل ہیش ہے، اے ناداں تو اس سے دل نہ لگا۔ شیروں کا گروہ سخت محنت سے تھک چکا تھا اور ان کا دل پستی کی طرف مائل تھا۔ انہیں یہ خواب آور نصیحت بہت پسند آئی۔ اپنی کمزوری کے باعث وہ بھیڑ کی باتوں میں آ گئے۔ وہ شیر جو بھیڑوں کا شکار کرتے تھے، انہوں نے بھیڑوں کا مذہب اختیار کر لیا۔ شیروں نے گھاس کھانا شروع کر دی۔ بالآخر شیری کا گوہر ٹھیکری میں تبدیل ہو گیا، یعنی زائل ہو گیا۔ گھاس کھانے سے ان کے دانتوں کی تیزی ختم ہو گئی، ان کے شرارے برسانے والی آنکھوں کی ہیبت جاتی رہی۔ سینوں کے اندر دل نہ رہے، آئینے کا جوہر آئینے سے جاتا رہا۔ ان کے اندر کی جد و جہد کا جنون نہ رہا، ان کے دلوں سے ولولہ عمل ختم ہو گیا۔ اقتدار، عزم اور ثابت قدمی سے محروم ہو گئے۔ ساکھ، عزت اور خوشبختی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کے فولادی پنجے کمزور پڑ گئے، دل مر گئے اور بدن قبریں بن گئے۔ بدن کی قوت کم ہو گئی اور جان کا خوف بڑھ گیا، اور جان کے خوف نے ہمت کی پونجی ختم کر دی۔ بے ہمتی سے ناکارگی، بے دلی اور پست فطرتی جیسی سینکڑوں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو شیر بیدار تھے، بھیڑ کے جادو سے سو گئے اور اپنے اس سوال کو تہذیب کہنے لگے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جذبوں اور قوت عمل سے عاری ہو کر اپنی پہچان کھو بیٹھے۔ تو گویا جب کوئی قوم زندہ دل سے محروم ہو جاتی ہے تو وہ اپنا فنا کا سامان کر لیتی ہے۔